مجھے اپنے بڑوں کا وہ فخریہ بیان جو چھوٹے ہوتے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. ہم لاہور سے جاتے تھے گاؤں تو سردیوں میں گرمیوں میں چھٹیوں پہ, اور وہاں کبھی کبھار وہ پنڈال میں چونکہ بیٹھتے تھے, ہمارا ہی ہم بھی گاؤں کے چودھری تھے, نمبردار تھے شروع سے, اور شام کو وہ بیٹھک اسے کہتے تھے, اور سامنے چوک میں وہ ساری گاؤں کے بوڑھے بڑے یا سارے اکٹھے بھی ہوتے تھے, بیٹھتے بھی تھے, گپ شپ لگتی تھی. ایک بات بڑے فخر سے کہی جاتی تھی کہ ہمارے گھر سے اور ہمارے گاؤں سے کبھی کوئی تھانے نہیں گیا. یہ بڑے فخر سے کہا جاتا تھا, پلس ہمارے گاؤں میں کبھی پولیس نہیں آئی. یہ دو باتوں کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا تھا, جس کو مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں کا جو پنچایت سسٹم ہے, یہ لوگوں کا آپس میں اتنا اچھا, یہ خاندان کی طرح رہ رہے ہیں, ان میں کبھی ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کہ انہیں تھانے جانا پڑے, اور ان کی آپس میں اتنی یکجہتی ہے, اتنا پیار ہے, اتنی سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اور اتنی یونٹی ہے کہ نہ تو باہر سے کوئی چور ڈاکو آتا ہے, نہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے کہ پولیس کو ادھر آنا پڑے کسی وجہ سے. یعنی کوئی ایسی شریفانہ یا انسانیت سے بھرا وہ ماحول تھا. وہاں اس گاؤں میں انسان ہی رہتے تھے اور ان میں انسانیت تھی, تو اس میں گنجائش نہیں بنتی تھی کہ کوئی لا قانونیت, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہوگی, انسان ہے, آپس میں رہتے ہوئے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے, مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہوتی ہوں گی, تھوڑا بہت کئی لوگ انسانوں میں اس رشت میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں گے, لیکن جو اکثریت تھی اس کا بیہیویئر ایسا تھا کہ آپ کا خونی رشتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن گاؤں کا بڑا یا شہر کا بڑا یا محلے کا بڑا وہ بڑا ہی ہے, وہ کسی کو بھی سنپ کر سکتا ہے. یا اگر وہ قابو نہیں آ رہا تو پنچایت میں 8-10 بڑے جو ہیں, یا پورا جسے ٹرائبل سسٹم کہتے ہیں یا خاندانی نظام, کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی اس کو نہیں تو پھر سنپ کرتے تھے, اور اگر وہ نہیں باز آتا تھا تو اس کا بائیکاٹ ہوتا تھا, سوشل بائیکاٹ لائک ہوتا تھا. اور یہ چیز پھر آگے ہسٹری میں بھی رہتی تھی, گاؤں میں بھی رہتی تھی, چونکہ یہ جو چیزیں آپ میں مشہور ہیں, کہتے ہیں کہ جی ذات پات کا نظام اسلام میں سب برابر ہیں, اور پھر کیوں رشتے کرتے ہوئے ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہم نے راجپوتوں سے باہر نہیں کرنا, یا اپنی برادری سے باہر نہیں کرنا, یا نہیں کرنا. یہ وہ باتیں اس لیے مشہور ہوتی تھی کہ فلاں ذات کے جو لوگ ہیں یا فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ انصاف کے معاملات میں ڈھیلے ہیں, یا چور ہیں, یا نا انصاف ہیں, یا ظالم ہیں, یا ڈاکو چور ہیں, یا کسی بھی کہہ لیں کہ تھوڑی سی اماؤنٹ پہ, تھوڑے سے پیسے کے اوپر بے ایمانی پہ آ جاتے ہیں, یا کرپشن پہ آ جاتے ہیں, یا ضمیر بیچ دیتے ہیں, یا ان کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے, یا کنجوس ہیں. اگر ایک خاندان میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ پورے گاؤں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ 3-4 دن 5 دن وہاں کھانا کہاں سے پک رہا ہے, سارے مہمانوں کو سنبھالا کس نے ہے, کیسے سنبھالا ہے, نہ کسی کو جتایا جاتا تھا, نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہوتی تھی. یہ ساری کی ساری ایک کمبائن, جیسے کہتے ہیں نا, کمبائن فیملی لیونگ تھی, جس پہ آج کل ہمارا بچے, جاوید صاحب تو چیخ رہے ہیں نا کہ بچوں کو بچائیں. بچوں کو کیسے بچائیں جب تک مائیں ویسی نہیں ہوں گی, باپ حلال گھر نہیں لائیں گے, وہ بچہ اس کا ہو کے بھی حرامدہ ہوگا جب اسے وہ حرام کھلائے گا. ٹھیک ہے, جو بھی کرپشن کر رہا ہے, حرام کا مال کھا رہا ہے, وہ حرام زادہ ہے, وہ حرام سے پل رہا ہے. گالی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. ٹھیک ہے, بلدیت کے نام میں اگر ٹھیک لکھا بھی ہوا ہے, لیکن وہ والدی اگر گھر لا کے حرام کھالا ہے, وہ چاہے اپنے بیٹے بیٹی کو رشوت کھلا رہا ہے, کسی مظلوم کا پیسہ نچوڑ کے کھلا رہا ہے, یا اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہے, بات ایک ہی ہے, وہ دونوں ہی حرام ہیں. معاشرہ اس جگہ پہ چلا گیا ہے کہ ہمیں کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے. یہی ان صاحب کا جواب ہے